بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا خان صاحب پیش ہوئے، اور وہ تو ساروں نے میڈیا پہ دیکھا، ہر ایک بندے نے دیکھا، پی ڈی ایم نے دیکھا، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے دیکھا، مطلب دیکھا تو ساروں نے۔ لیکن جس طرح کا آج جتنے شارٹ نوٹس پہ خان صاحب نے عدالت میں پیش ہوئے اور جیسے لوگ آئے، جس طرح وکلا آئے، صرف اس پہ ہم اپنے چینل کے تھرو ان کو کہنا چاہیں گے جی ویل ڈن لاہوری اور ویل ڈن وکلا برادری۔ جس طرح لوگ پہنچے، کمال کر دیا لوگوں نے۔ آج ہم نے خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب کی وہ جو ایک محنت کی ہوئی تھی ان لوگوں پہ، وہ ایک واضح طور پہ نظر آئی کھلی فضا کے نیچے۔ آپ اس کو بنی گالا میں دیکھتے ہیں، خان صاحب کی پراپرٹی اپنے لوگ ہیں، وہاں بلایا جا سکتا ہے، ہر چیز مینج ہو سکتی ہے۔ پھر آپ زمان پارک آ جائیں، اپنی جگہ بلایا جا سکتا ہے، ہر چیز ہے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وداؤٹ سیکیورٹی، اپنی پرسنل سیکیورٹی پہ باہر نکلنا اور اتنا مجمع اکٹھا ہونا، اس چیز پہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز نے آج بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے اداروں کی، بڑے بڑے ملکوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک چیز تو یہ عوام نے دکھایا، خاص طور پہ لاہوریوں نے دکھایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ویل ڈن پاکستان کے بعد ویل ڈن لاہور کے بعد ویل ڈن پاکستان کا بھی ٹائم انشاءاللہ سون آ جائے گا، جب ان کو سب کو باقیوں کو اپنا اسٹرینتھ شو کرنے کا موقع ملے گا۔ جس طرح وہاں پہی بڑی ہے پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ بھی اپنا آپ دکھا دیں گے۔ لیکن آج اسپیشلی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ تھا، اس لیے ہم لاہور اور لاہور کی وکلا برادری کو اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویری ویل ڈن۔ اب یہ لگا تماشا جی، پوری میڈیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا، انہوں نے دکھایا کہ ایکچولی خان صاحب ہیں کیا، خان صاحب کی پاور کیا ہے۔ آج آپ کی اسٹیٹ ورسز عوام تھی، جس چیز کا ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو الیکشنوں کا بیسیکلی رزلٹ آج انہوں نے دکھا دیے ان لوگوں کو، پریکٹیکلی جو یہ چھپاتے پھر تھے۔ اس میں ایک بڑی مزیداری کی چیز ہے، کیس اتنے بڑے کیسز نہیں تھے، عدالت میں جو ہے نا وہ ہو ہی جانی تھی، ان کو خان صاحب کو جو ہے نا وہ ضمانت ملنی تھی، عبوری ضمانت جس طرح یہ ملی ہے۔ تو دوسرا کیس بھی خارج ہو گیا، جیسے آپ کو پتا اس میں صرف حاضر ہو کے وہ ایک چھوٹے سے سائن کا مسئلہ تھا، واپس لینا تھا یا بولنا تھا خان صاحب نے میرے ہی ہیں، یا کہنا تھا نہیں ہے تو اس پہ دوبارہ سائن کرنے تھے لیگلی۔ تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے جو آج کو جو کچھ ہوا، اس میں آ کے ایک چیز واضح خان صاحب نے کر دی کہ جو وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، جس حالت میں وہ پہنچے، جتنی دیر انہوں نے جو ہے نا گاڑی میں اسٹک رہے عوام کی وجہ سے، یہ چیز۔ اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جو سمپتی حاصل کی، جو انہوں نے عزت وقار حاصل کیا مزید عدلیہ میں اور مزید جو انٹرنیشنل لیول پہ کیا، وہ آج ایک کلاس تھی۔ اور دوسری اس میں ایک پوائنٹ ہم آپ کو لازم بتائیں گے، ہر اچھی چیز کے ساتھ ایک چیز ہم اگنور نہیں کرنا چاہیں گے جو باقی چینل سے ابھی تک نہیں بتایا جا رہا، کہ جب خان صاحب کو نجوی صاحب نے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج تھے جن کے پاس ان کا کیس تھا، نجوی صاحب نے جس ٹائم 15 منٹ دیے کہ مجھے 15 منٹ کے اندر خان صاحب چاہیے ہیں، تو 15 منٹ میں ادارے خان صاحب کو بحفاظت، اپنی پرسنل سیکیورٹی بھی خان صاحب کی تھی، ان کے ساتھ وہاں لے آئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب عدلیہ اپنا ڈیسیژن امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہے تو وہ کروا لیتی ہے، اور اس پہ سارے کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں چاہتی تو پھر اس میں آپ الیکشن کمیشن آ جائے، اس میں گورنمنٹ آ جائے، اس میں باقی ادارے آ جائیں، جب انہوں نے عدلیہ نے نہیں کروانا، انہوں نے نہیں کروانا۔ اور اس کی مثال آپ کے پاس ساری ہے، جس طرح آج کل عدلیہ پہ، فوج پہ دوبارہ کام چلنے شروع ہو گئے، جو اس سے جو خان صاحب نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیانوں کو تروڑ مروڑ کے جو کیس بنا جا رہے ہیں، اس سے 1000 گنا برے یہ لوگ آلریڈی کہہ چکے ہیں، ان پہ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی جو ہے نا سنوائی نہیں ہے، سارا کچھ۔ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں جی۔ دوسرا جی، یہ جس طرح خان صاحب کا یہ سارا سسٹم وہاں پہ چل رہا تھا، میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا، اسی کے دوران جناب اسمبلی کا بھی اجلاس ہوا، اس میں جی خواجہ آصف صاحب بھی تھے، اس میں جو نا تارڑ صاحب بھی تھے، نذیر تارڑ صاحب بھی تھے۔ آپ ان لوگوں کی اس ٹائم پہ سپیچز دیکھیں، تھی ایز یوزل، بات وہی تھی کہ آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہوں۔ لیکن اس میں جتنا رزلٹ یہ باہر عوام کا دیکھ کے، سارا دیکھ کے، جو ان کو آواز میں مردہ پن ہے، جیسے یہ مرے ہوئے ہیں، وہ چیزیں بھی بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کہ آج۔ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی خان صاحب کی، ایک چھوٹے سے کیسز کو لے کے خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی اچیومنٹ میرا نہیں خیال کہ اتنی سی جگہ سے ایسے بڑا رزلٹ آ سکتا تھا، خان صاحب نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ آج اس چیز کو بھی ایک چیز ہم جو سارے یہ بعض اور ویلاگرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ ان کے حق میں جاتا ہے۔ اس کی ایک آج آپ کو بہترین جو ہے نا وہ مثال بھی دیکھنے کو ملی۔ اب آ جائیں جی، جو آپ کا اسٹیٹ ورسز آل چل رہا ہے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیٹ، پی ٹی آئی ورسز عدلیہ، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، اور پی ٹی آئی ورسز آل
हम इसको ये लेके चलते हैं। आज आप ये देखें, आरिफ अलवी साहब ने डेट दे दी जी, 9 अप्रैल की डेट दे दी। अब मैं ना मानूं, अगला जो है ना वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि ये नहीं कर सकते। उधर असम्बली में खड़े होकर जी गैर आईनी कर दिया जी, कायरा साहब ने कह दिया जी, आसिफ साहब ने कह दिया जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने। फिर उसके बाद जो है ना नजीर ताड़ा साहब ने, और फिर पहले आपको बताया कि वो बेचारे 2 मस्कीन जो रखे हुए गालियां खाने के लिए PMLN ने, उन्होंने कह दिया जी, चीखें निकल गई जी सारों की। अब एक डिबेट बड़ी ओपन शुरू हो गई है और बड़ा वाजिया जो है ना इस पर रिजल्ट आना शुरू हो गया। जो कानूनी माहिरीन है वो कहना शुरू हो गया कि आरिफ अलवी साहब का जो है ना वो हक था जो उन्होंने इस्तेमाल किया और उसको चैलेंज नहीं कर सकते ये लोग। और अगर इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, मानते नहीं है, तो आरिफ अलवी साहब इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब ये तो आज का वीलॉग तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन एक चीज हम बैठे, इस चीज पे मैं बैठा सोच रहा था कि आरिफ अलवी साहब डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी वो डेंटिस्ट हैं, मतलब दंदान साहब है। तो इस पे बैठा मैंने यही सोचा कि खान साहब ने इनको क्यों जो है ना प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया मेन प्लेयर होने वाले, मैन ऑफ द मैच होने वाले। तो इनको एक ही चीज समझ आई, खान साहब जिस तरह इनसे कई साल आगे का सोचते हैं, खान साहब ने तब मेरे ख्याल में सोच के इनको रखा कि ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इनके दंद भनने, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना दंद भनने लिए डॉक्टर साहब ना इत्थे लाया उन्होंने। इनका हाल वही है जी कि अब मेरे ख्याल में जो खान साहब ने अलवी साहब से काम लेना था वो अब काफी हद तक ले चुके हैं। अब इनको एक और डॉक्टर लाना चाहिए इस जगह पे जो कि वेटनरी डॉक्टर हो, जिसे हम आम जुबान में, पंजाबी जुबान में डंगर डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि अब इनका डंगरों वाला हाल होगा और इनको डंगरों वाला ट्रीटमेंट चाहिए होगा। इस आज की पेशी के बाद, अदालत की पेशी के बाद बहुत सारी चीज, बहुत सारे हालात बहुत एकदम चेंज हो चुके हैं और मुल्क के लिहाज से सामने आपको ये बड़े नेगेटिव नजर आएंगे, लेकिन बैक एंड पे ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव होते, तेजी से पॉजिटिव होते नजर आएंगे। इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो, और इस गुजारिश के साथ के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.